كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قدير. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. اس سے پہلے بہت ساری احادیث اس سلسلے میں گزری ہیں کہ جنازے میں کتنی تکبیرات کہنی چاہیے. آپ نے دیکھا 6-7 تکبیروں تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ کی روایتیں ہم نے بتایا موجود ہیں. تو حضرت جابر بن عبداللہ بھی اسی سلسلے کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر علی جنائزنا اربعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کی نماز جنازہ پڑھاتے تو اس میں 4 تکبیریں کہتے تھے. وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور فاتحۃ الکتاب بھی سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے. فی التکبیرۃ الاولی، فی التکبیرۃ الاولی، پہلی تکبیر کہنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے. اس حدیث کو امام شافعی نے روایت کیا ہے، لیکن سند اس کی ضعیف ہے. لیکن اس مفہوم کی دوسری روایات بھی موجود ہیں، اس لیے کچھ فرق نہیں پڑتا. سب سے پہلی چیز تو تکبیر کا مسئلہ سمجھیں. اس سے پہلے بہت ساری باتیں گزری ہیں. جیسے میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے خود بھی 4 سے زیادہ تکبیریں کہنا ثابت ہیں. صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی 4 سے زیادہ تکبیر کہے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ جو تھے یہاں 5 تکبیریں کہا کرتے تھے، بلکہ 7 8 تکبیروں تک روایتوں سے ثابت ہے، خصوصاً آثار صحابہ سے. اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف اوقات میں مختلف تکبیرات کہتے تھے. لیکن بعد میں اکثر اہل علم نے 4 پر اتفاق کیا. 4 پر اتفاق کیا. اس کے کئی وجوہات. ایک تو یہ کہ اکثر اہل علم کا خیال یہ ہے کہ سب سے زیادہ صحیح جو روایات ہیں وہ کتنے کی ہیں؟ وہ 4 کی. نمبر 2، نجاشی بادشاہ پر جب آپ جنازہ پڑھے آخری ایام میں تو کبر اربعن، اس پر 4 تکبیریں کہی تھی. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں. بعض روایتوں میں آیا کہ نبی علیہ السلام مختلف تکبیریں کہا کرتے تھے، لیکن آخر میں آپ نے صرف 4 تکبیریں کہنے کا اہتمام کیا. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ بہت سارے اہل علم نے نقل کیا کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری روایات لوگوں نے ان کو بتائی، اور حضرت عمر ابن الخطاب کو معلوم تھا، لیکن انہوں نے 4 پر لوگوں کو اتفاق کر دیا کہ 4 تکبیریں کہا کرو. اسی لیے 4 تکبیریں
تمام ائمہ اور اہل علم کے نزدیک رائج ہو گئیں، لیکن آج بھی علمی اور تحقیقی انداز پر علماء ہمیشہ گفتگو کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں چونکہ 4 تکبیروں سے زیادہ بھی احادیث صحیحہ اور آثار صحابہ سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی صحابہ نے 5-5 6-6 تکبیریں کہی ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی امام یا کوئی جنازہ کی نماز پڑھانے والا 4 سے زیادہ تکبیریں کہے گا تو کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے، اور آج بھی الحمدللہ کچھ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی اس حدیث میں جو مذکور ہے وہ سورۃ الفاتحہ۔ آیا نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ تو اس حدیث میں وضاحت ہے کہ وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَىٰ، فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَىٰ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر اولا کے بعد، جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تکبیر اولا کے بعد سورۃ الفاتحہ کی قرأت کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر جنازہ میں بھی سورۃ الفاتحہ موجود پڑھی جائے گی۔ اگلی حدیث، وعن طلحہ بن عبداللہ بن عوف، طلحہ بن عبداللہ بن عوف کہتے ہیں صلیت خلف ابن عباس علی جنازۃ فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا انها سنہ، رواہ البخاری۔ طلحہ بن عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پیچھے نماز جنازہ ادا کی۔ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھائی اور زور سے جہرن پڑھایا، اور نماز جنازہ مکمل کرنے کے بعد فرمایا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، یہ نماز جنازہ میں نے اس طرح سے جہرن پڑھائی تاکہ تم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ سنت ہے۔ یہ سنت یعنی سنت سے مراد نماز جنازہ کا یہی نبی علیہ السلام کا طریقہ رہا۔ یہ حدیث بخاری کی ہے، اس میں بھی سورۃ الفاتحہ کا تذکرہ موجود ہے۔ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ جمہور اہل الحدیث، امام شافعی، احمد بن حنبل اور تک بہت سارے اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے، اور یہی ان کا مذہب ہے کہ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی۔ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی۔ اس کے 2 دلیلیں تو یہ ہیں جو حضرت یعنی امام ابن حجر نے یہاں حدیث نقل کی ہیں۔ ایک حدیث ہے جابر بن عبداللہ اور دوسری عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہاں ایک چیز اور یاد رکھیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جب نماز جنازہ پڑھائی اور سورۃ الفاتحہ کی قراءت کیا تو ان کے پیچھے صحابہ بھی رہے، تابعین بھی رہے، علماء بھی رہے، عوام بھی رہے۔ پڑھایا اور پڑھانے کے بعد کہا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، میں نے اس لیے پڑھایا تاکہ تم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ
کیا ہے؟ سنت، یہ طریقہ یہ ہے. اور سب لوگوں نے خاموشی اختیار کی تو کہا جا سکتا ہے اس وقت سب کا اتفاق، کسی نے اس پر انکار نہیں کیا. اور جہرن دو دلیلیں تو یہ ہیں. تیسری دلیل باتفاق علماء صلاۃ الجنازہ کہا جاتا ہے، اس لیے اس کا تذکرہ بھی کتاب الصلاۃ کے بعد آتا ہے. کتاب الصلاۃ یعنی صلاۃ الجنازہ یہ بھی نماز ہے، گرچہ اس میں رکوع اور سجود نہیں، لیکن اس کو بھی اللہ رسول نے کیا قرار دیا ہے؟ صلاۃ. اور اللہ رسول نے عمومی حدیث بڑی مشہور، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو انسان سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ حدیث بھی بطور دلیل کے لوگوں نے پیش کیا ہے کہ جنازے بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنا فرض ہے، بغیر سورۃ الفاتحہ کے نماز جنازہ نہیں ہوگی. حنفیہ کے نزدیک جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، بغیر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی جائے گی. جنازے کی نماز ہے بغیر سورۃ الفاتحہ کے، ویسے ہی انسان پڑھ ڈالے گا. ان کی دلیل اہل علم کہتے ہیں آج تک ہم کو نہیں مل سکی اس کی سند. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ یعنی قرآن نہیں پڑھا جائے گا. لیکن اس اثر کی دلیل لوگ ڈھونڈتے ہیں، کہتے ہیں پتہ کسی کو معلوم نہیں کہ دیکھا جائے صحیح ہے یا ضعیف. تو یہی دلیل ہے. حضرت امام احناف کا خیال یہ بھی ہے، ایک انداز یہ بھی ہے کہ قرآن اور قرات کی نیت سے تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن بطور دعا کے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اور ایک بڑی لطیفے کی، تو کیا بتائیں، لطیفہ تو نہیں کہیں گے، ایک بہت بڑے عالم گزرے قاضی ثناء اللہ پانی پتی. قاضی ثناء اللہ پانی پتی یہ شاہ ولی اللہ کے بڑے عظیم ترین شاگردوں میں سے تھے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور مرزا مظہر جانا جو اہل حدیث تھے ان کے بھی شاگرد تھے. بلکہ انہوں نے جب کتاب لکھی تفسیر پر تو تفسیر المظہری لکھی، اپنے استاد کے الفت محبت میں ان کا نام رکھا. انہوں نے فقہ حنفی پر کتاب لکھی. لوگ حنفی لکھتے بھی ہیں، لیکن شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں سے یہ ان شاگردوں میں سے ہیں جو کتاب و سنت کی تحریک آگے بڑھائی اور تقلید چھوڑنے کی دعوت. اتنا یاد رکھنا. کیا نام ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی. یہ بہت پہلے گزرے ہوئے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی. اسی لیے اپنی تفسیر میں بھی، تفسیر مظہری میں بھی تقلید کی سخت مخالفت کی ہے. کسی کے سامنے کتاب و سنت آ جائے، نبی کی حدیث آ جائے، پھر بھی وہ امام کا قول قبول کر حدیث ٹھکرا دے، بہت بڑا جرم قرار دیا ہے. یہ ان لوگوں میں سے ہیں. لازمی چیز ہے کہ جب شاہ ولی اللہ یہ تحریک چلائے تھے تو اس وقت کسی کے اندر اتنی جرات نہیں تھی کہ دلی کے اندر کھڑے ہو کر کے باتوں پر عمل کر سکے، لیکن اپنی تحریر کے ذریعے سے ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے. اس کی چھوٹی مثال کہتے ہیں پورا بیان لکھ ڈالا نماز کا. کہتے ہیں کہ شافعی رفع الیدین کرتے ہیں، شافعی کے ہاں رفع الیدین ہیں، ان کے پاس حدیثیں ہیں. حنفیہ رفع الیدین نہیں کرتے. دونوں باتیں صحیح ہیں، لیکن میں رفع الیدین کرنے والوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں کہ وہ سنت پر عمل کرتے. دیکھو اسی لیے کہتے ہیں بہت میٹھا دوست دیا، کیونکہ اس وقت دو ٹوک فیصلہ کوئی جلدی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اسی لیے
شاہ اسماعیل شہید مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بڑی عجیب سی ہے، کبھی اس کو یاد رکھیے گا، یہ تحریر ڈھونڈو ملے گی ہے ان کی کتاب میں، اور بڑی پیاری بات کہتے ہیں کتاب و سنت کی جو تحریک شاہ ولی اللہ چلائے تھے، آدمی اس زمانے میں لکھ تو سکتا تھا اور اپنے خاص محفلوں میں کہہ سکتا تھا، لیکن میدان میں آ کر کے کوئی عمل کرنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ کہا بہت بڑے بڑے لوگ تھے، یعنی علماء بڑے بڑے لوگ تھے، بہت بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے علم و فضل والے، بڑے اونچے مقام مرتبے والے، لیکن کسی کے اندر ہمت اور جرات نہیں تھی کہ کھڑے ہو کر کے وہ حدیثوں پر عمل کر سکے، ہاں یہ سنت ہے۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد بہت پیاری بات کہتے ہیں یہ وقت انتظار کر رہا تھا ایک سکندر اعظم کا، یہ جملہ کیا؟ سکندر اعظم، پاورفل بادشاہ کا، اور وہ شاہ اسماعیل شہید تھے۔ شاہ ولی اللہ کہہ کے تو گئے کہ بھائی تقلید کا حکم ہے یہ، اور ایسا ہے اور ایسا ہے، ہر جگہ وہ سمجھو کہ تقلید کے دیوار میں ڈرل مشین سے سوراخ کرتے گئے، کھوکھلا تو کر دیا لیکن نہیں کہہ سکے کہ نہیں جائز نہیں ہے، اور عمل بھی نہیں کیے، لکھ دیتے تھے یہ افضل ہے، بلکہ کہتے ہیں تقریباً 75%، 75%، سمجھ گئے نا، اپنی کتابوں میں اہل حدیث، مسلک اہل حدیث اور سلف کی تاکید کی اور ترجیح کیا ہے، لیکن عمل نہیں کیا، کیونکہ عمل کرنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے تھی، اس ماحول میں کوئی عمل نہیں کر سکتا تھا۔ شاہ عبدالعزیز بھی بہت کام کرتے رہے، اپنے والد کے نقش قدم پر رہے، برابر وہی انداز کہ بھائی ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، والد کے نقش قدم پر چلے، بلکہ یہاں تک انہوں نے اپنے فتاوے میں لکھ ڈالا، بعد میں لوگوں نے اس کی تعویل کیا جھٹلایا، کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم نے خواب میں دیکھا، کون؟ شاہ عبدالعزیز، کہ میں نے خواب میں دیکھا، خواب میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ علی ہیں، تو میں نے پوچھ لیا چاروں اماموں کے بارے میں کہ کس کی تقلید کرنی چاہیے، سوچو تھا واللہ فتاوی کے اندر پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں یہ چار ہیں، ان میں سے کس کو آپ پسند کرتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا میں چاروں میں سے کسی کو نہیں پسند کرتا، کسی مذہب کو نہیں پسند کرتا، ہم لوگ تو صرف کتاب اللہ سنت رسول پر چلنے والے تھے۔ شاہ عبدالعزیز نے یہاں تک خواب بیان کیا اور اپنے فتاوی میں لکھ بھی دیا۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کسی نے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ نے جب رفع الیدین اور آمین بلند آواز سے کہنا شروع کیا تو دلی کے علماء میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا، نہ تمہارا دادا کیا نہ چاچا کیا، بہت بڑا ہنگامہ، بہت کچھ بحث کرتے رہے، تنگ آ کر کے شاہ عبدالعزیز کے پاس گئے، حالانکہ شاہ عبدالعزیز رفع الیدین نہیں کرتے رہے، اور شاہ اسماعیل شہید سے بحث کرنے والے لوگ جو تھے وہ یہی کہتے بھائی تمہارے تایا نہیں کرتے، شاہ عبدالعزیز نہیں کرتے، اتنے کیا ان کو علم نہیں ہے؟ شاہ اسماعیل شہید بھائی ان سے جا کے پوچھو، میں کرتا ہوں، ہم سے پوچھو۔ گئے ان کے پاس، شاہ عبدالعزیز کے پاس، دلی کے علماء کی کمیٹی گئی، حنفی گئے، دیوبندی تو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اور بریلوی پیدا ہوتا، حنفی تھے اس وقت، دیوبندی نہیں تھے، حنفی تھے لیکن بریلوی نہیں تھے،
یہ سب لوگ بہت بات کے ہیں. ہم کو کہتے تم نئے ہو. بہرحال کتنے بھی نئے ہیں لیکن تم سے پرانے ہیں. ہم کتنے بھی نئے ہیں لیکن ہم ان سے اہل حدیث ان سے پرانے ہیں. بہرحال شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز کے پاس گئے. حضرت کیا ہوا؟ یہ مولوی اسماعیل جو ہے آپ کا فتح جو رفع الیدین کرتا ہے اس دور سے آمین بولتا ہے. شاہ صاحب بہت ہوشیار تھے. کہا تم لوگوں نے سمجھایا نہیں؟ کہا بہت سمجھائے لیکن نہیں بات تھا. کہا اور سمجھاؤ. کہا اب ہم سمجھاتے تو ہم کو بخاری کی حدیث سناتا ہے. وہ کسی کی حدیث؟ بخاری کی حدیث سنا کے ہم کو خاموش کر دیتا ہے. تو شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ نے کہا بیوقوف ہو، ہم نے اس کو بخاری پڑھائی وہ سمجھ گیا تو تم کو کیا بخاری کی بجائے ہم نے کوئی اور پوتھی پڑھائی تھی؟ پوتھی ہندی زبان کتاب، ہم نے کوئی اور پوتھی پڑھائی تھی؟ یعنی یہ کہہ کر کے بھگا دیا لیکن عمل نہ کر سکے. بلکہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس دن شاہ صاحب کا انتقال ہوا، شاہ ولی اللہ کا انتقال ہوا، سمجھے نا، ان کی جگہ پہ پڑھانے لگے. ایک عرصہ گزر گیا تو لوگوں نے سمجھا ایک عرصہ گزر جانے کے بعد کہ چلو دلی کے سارے علماء عوام مل کر کے ان کو رسمی طور پر اپنے باپ کا خلیفہ اور نائب مقرر ہے. تاج پوشی کی، تاج پوشی کر رہے تھے. تاج پوشی سمجھتے ہو نا؟ تو کہتے ہیں میرے والد نے کہا بعض علماء احناف آئے اور پہناتے ہوئے کان میں کہا اور ہم نے سن لیا کہ عبدالعزیز تمہارے باپ نے حنفی مذہب کو داغدار بنا دیا، اس میں سوراخ کر دیا، اس لیے تم برائے مہربانی اپنے باپ کے نقش قدم پر نہیں چلنا، تم ذرا حنفی مذہب کا خیال رکھنا. کہتے ہیں اس بات نے شاہ صاحب کو علانیہ طور پر کھڑے ہو کر کے اعلان کرنے سے روک دیا اور پھر خاموش ہو گئے. یہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرہ آپ کو کہیں مل جائے تو پڑھیں، صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ وغیرہ جو تھے اور ان کے جو بہت سارے شاگرد تھے یہ باقاعدہ ٹھان لیے تھے کہ واقعی مسئلے کے سلف درست ہے، اسی کو عام کیا جائے اور اس تقلیدی مذہب کو ختم کیا جائے. اور یہ ہونا چاہیے کہ کتاب و سنت اصل ہے، کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے کسی کی تقلید یہی مسئلے کے حق ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں تو اس کی دعوت جو دیتے تھے ان میں سے کون تھے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، اور انہیں میں سے ایک تھے ملا معین الدین سندھی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے الدراسات اللبیب کتاب لکھ کر کے باقاعدہ اتباع سنت کو تقریباً اس زمانے میں دیکھا جائے سب سے پہلی کتاب یہی ہے، اور انہوں نے بڑی ہمت سے کام لیا. الدراسات اللبیب لکھ کر کے اتباع سنت اور تقلید کی اتباع سنت کی حمایت اور تقلید کی رد میں یہ کتاب لکھی. وہ بھی کس کے شاگرد تھے؟ شاہ ولی اللہ محض دہلی. بہرحال یہ سارے لوگوں نے کام تو کیا لیکن کھل کر کے میدان میں آنا بہت مشکل ہوتا تھا. لکھنے کے غازی تھے، مناظرہ کر سکتے لیکن عمل نہیں. پہلا انسان شاہ اسماعیل شہید ہیں اس خاندان اور اس تحریک کے، جنہوں نے دلی کے اندر جامع مسجد میں کھڑے ہو کر کے علانیہ طور پر کتاب و سنت اور اتباع سنت کی دعوت دی، تقلید کی مخالفت کی. اسی لیے آگے مولانا ابوالکلام آزاد ایک بڑی عجیب سے بات کہتے ہیں گویا کہ ایک قمیص تھا
جو کسی کے بدن پر فٹ نہیں ہوتا تھا. ایک قمیص تھا وہ کسی کے بدن پر فٹ نہیں پڑتا تھا, سب کو ڈھیلا. شاہ ولی اللہ, شاہ عبدالعزیز, شاہ سارے لوگ, وہ ایک قمیص تھا جو صرف شاہ اسماعیل شہید پر فٹ پڑا. یعنی یہ تحریک جو آزادی فکر کی تھی, تقلید سے نکلنے کی, عملی طور پر اگر کسی نے دلی کے اندر کھڑے ہو کر کے اس خاندان میں اور شاہ صاحب کے شاگردوں میں جو اعلان کیا وہ کون تھے؟ شاہ اسماعیل شہید. باقی قاضی ثناء اللہ پانی پتی پر بات چلی تھی, تو اب ذرا دیکھیں کیسے اپنی تفسیر کے اندر تقلید کی مخالفت کی, اتباع سنت کی دعوت دی. ایک کتاب لکھی فقہ حنفی پر, مالا بدھا منہ. کیا لکھی؟ مالا بدھا, فارسی کی کتاب فقہ حنفی میں. آج اب تو ختم ہو گئی چونکہ فارسی میں ہمارے بر صغیر ہند و پاک کے اندر حنفی فقہ کی سب سے پہلی کتاب طلبہ کو جو پڑھائی جاتی تھی وہ یہی تھی. کیا؟ مالا بدھا منہ. پوری کتاب لکھی, جنازے کی بحث بھی لکھی کہ ابو حنیفہ کے نزدیک کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ پڑھنا نہیں ہے, لیکن امام شافعی کے نزدیک ضروری ہے. سمجھ گئے نا؟ مسئلہ بیان کیا, چلے گئے. پھر ایک وصیت نامہ لکھا. کیا؟ وصیت نامہ لکھا, وہ بھی فارسی میں, کہ ہمارے اگر ایسے سے کرنا, ہم مر جائیں تو ہمارے ساتھ یہ کرنا, یہ کرنا, یہ کرنا. اور کمال ہے کہ وصیت نامہ اسی کتاب کے آخر میں چھپا ہوا ہے, اسی کتاب کے آخر میں چھپا ہوا ہے. تو اس وصیت نامے میں کہتے ہیں جب میں مر جاؤں تو کوئی روئے نہیں, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, اور میری نماز جنازہ فلاں آدمی پڑھائے, فلاں مسجد کا امام, چونکہ آمین اور رفع الیدین کرتا. دیکھو کون پڑھائے؟ وہ پڑھائے. اگر وہ نہ ملے تو ایسا شخص پڑھائے جنازے کی نماز جو سورۃ الفاتحہ پڑھے. نہیں سمجھے؟ وہاں لکھنے پر مجبور ہیں عمل کے لیے. دیکھو یعنی کتنا مشکل مسئلہ تھا واللہ, کتنے دل و گردہ کی بات تھی ان لوگوں کی جنہوں نے علانیہ طور پر عمل کرنا شروع کیا. آسان نہیں تھا اس زمانے میں, علانیہ طور پر. دیکھو کتاب کے اندر کیسے لکھ کے گئے, ہماری نماز جنازہ وہ پڑھائے جو سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے, بلا سورۃ الفاتحہ والا نہ پڑھائے. کون پڑھائے گا سورۃ الفاتحہ؟ اہل حدیث پڑھائے. سوچو ذرا سا. تو یہ میرے بھائی, ایک تو یہ ہو گئی کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے دلائل آپ کے سامنے آ گئے. کس کے اندر؟ نماز جنازہ سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی, دلائل ہیں. اور بعض روایتیں بھی آئی ہیں, بعض روایتیں یہ بھی ہیں, اور علامہ البانی نے بھی اس کو ترجیح دی ہے, بہت سارے اہل الحدیث نے بھی, محدثین نے. کیا؟ کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد اگر اور کوئی سورت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے, لیکن سورۃ الفاتحہ ضروری ہے. سورۃ الفاتحہ کے علاوہ بھی اگر کوئی اور سورت پڑھنا نہیں, سورۃ الفاتحہ کے بعد عام نمازوں میں جیسے پڑھتے ہیں, اگر اور سورتوں کی قرات کرنا چاہے تو سورۃ الفاتحہ کے بعد اور دوسری سورتوں کو بھی قرات وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں آئیں, ایک اور بڑی عجیب سے تاریخی چیز ہے, اس کو یاد رکھیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے سلام پھیرنے کے بعد کیا کہا؟ لِتَعْلَمُوا, زور سے پڑھایا, زور سے پڑھایا, سورۃ الفاتحہ پڑھائی, جہری پڑھائی. تو لوگ تو چھ میگویاں کرنے لگے, ارے کیسے پڑھا دیا, ہم لوگ تو آہستہ آہستہ پڑھتے رہے آج تک. تو انہوں نے کیا کہا؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ, مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ غلط کرتے ہو, ہم نے زور سے پڑھا جہرن, تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ ہاں سنت طریقہ
یہی ہے، اللہ کے رسول نے جنازے کی نماز ایسے ہی پڑھائی ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب یہاں دو چیزیں، ایک تو یہ سنت معلوم ہو گئی، دوسری چیز اگر کبھی امام بطور تعلیم کے کسی مصلحت کی بنا پر جہرن پڑھا دے نماز جنازہ تو وہ بھی جائز ہے۔ اسی لیے تمام اہل علم خصوصاً ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے لکھا کہ اللہ کے رسول سے نماز جنازہ جہرن اور سرن دونوں ثابت ہے، لیکن اکثری عمل کیا تھا؟ سرن کا، اور کبھی تعلیماً یا کسی ضرورت اور مصلحت کے تحت جہرن پڑھا دیا جائے تو اس کا بھی ثبوت ہے۔ ہو گئی بات؟ اب یہاں ایک بڑی تاریخی اور لطیفے کی چیز ہے جو ہمارے ساتھ پیش آیا۔ ابوظبی میں درس ہوتا رہا، درس لوگ سنے، جڑتے گئے، سوال جواب بھی مغرب کے بعد، یعنی ابتدا میں یہ سب 84 کی بات ہے، 84 کی برابر آتے رہے لوگ، تو بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور آیا فاتحہ دینا۔ کیا؟ فاتحہ دینا۔ فاتحہ دینا سمجھتے ہیں نا؟ جانتے ہو؟ تم یہاں پیدا نہیں جانتے ہو۔ جمعرات کو میت کے نام کھانا پکایا جائے، کھانا پکایا جائے، مولوی صاحب آئیں گے اور اس پر اس کا فاتحہ دیں گے، کچھ پڑھیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، کچھ دعائیں پڑھیں گے، اور کہیں گے اللہ اس کا ثواب فلاں مردے کو پہنچ جا دے۔ یہ کیا ہے؟ فاتحہ۔ اور اس کے اندر کہا جائے الفاتحہ۔ کیا؟ اور ساؤتھ انڈیا کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں نکاح میں بھی الفاتحہ پڑھایا جاتا ہے۔ قاضی پورا رجسٹر فل کرے گا، پورے کاغذات قبول کرائے گا، اور سب کرا کے فارغ ہوگا تو اٹھتے سے کہ الفاتحہ، اب الفاتحہ پڑھو، یہ الفاتحہ۔ تو اس کی تردید کسی نے سوال کیا، ہم نے بتایا ثابت نہیں ہے، بدعت ہے، یہ بات ختم ہو گئی، اس نے بھی قبول کر لیا۔ وہ شخص جا کر کے اپنے ساتھیوں کو بتایا، دیکھو اپنے یہاں ہوتا ہے سب، بدعت ہے یہ۔ تو ان میں سے ایک انسان حیدرآباد دکن کا تھا، وہ چھٹی آیا تو ایک کتاب لیا، فاتحہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، یعنی ثابت ہے۔ کتاب لایا، کتاب اس وقت 3.5 یا 4.5 سطر میں لکھنے والے کے القاب تھے، فلاں فلاں فلاں، پھر یعنی علامہ فہامہ، فقیہ امت، رئیس محدث، سب بہت سارے رسالہ تھا۔ ٹائٹل میں اس کا نام اتنا لمبا 3.5 سطر تھا۔ کہا کہ آپ نے کہا بدعت ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ کہا یہ تو سنت لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کھولو، کہاں سنت ہے؟ بدعت کو کس نے سنت کہہ دیا؟ کہا یہ کتاب ہے۔ کھول کر کے پڑھا تو دیکھو اس میں لکھا ہوا تھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بعد میں سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ دیکھو یہ وہاں بھی مولوی آیا ہے، یہ سنت کو بھی کیا کہتا ہے؟ وہ بدعت کہتا ہے۔ اس کو لے جا کر کے الفاتحہ پر فٹ کیا، حالانکہ یہ نماز کے اندر فاتحہ پڑھے وہاں تو ناجائز کہتا ہے، اور جہاں بدعت ہے وہاں سنت کہتا ہے۔ فرق نہیں سمجھے؟ بات کہاں کی تھی؟ عبداللہ کر، ارے دیکھو اللہ کے رسول کے صحابی عبداللہ کہتے ہیں سنت، دیکھو سنت لکھا ہوا ہے، سنت۔ یہ بے ایمان نہیں بتاتا کہ کس کو سنت کہہ رہے ہیں۔ وہ کھانا پکا کر کے الفاتحہ پڑھتا، اس کو سنت بتا رہا ہے، وہاں
اور یہاں کی نماز جنازہ کے اندر پڑھی بتایا کہ ہاں جنازے میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا بھی نبی کا طریقہ ہے. تو یہ اہل بدعت اسی طرح سے نصوص کے اندر تبدیلیاں کرتے ہیں اور کہیں کی بات کہیں لے جا کر کے فٹ کرتے ہیں، جو شرعاً بہت بڑا جرم ہے. حدیث سمجھ میں آ گئی نا؟ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ یہاں پڑھی جاتی ہے، یہاں پڑھی جاتی ہے، بس اپنے یہاں بہت مشکل ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، او بالکل کبھی تو تکبیر بھی پوری نہیں پڑھ پاتے، کیونکہ ان کی عادت پڑ چکی ہے اسپیڈ سے پڑھنے کی، عادت پڑ گئی ہے. اس لیے کبھی ان کی مسجد میں نماز پڑھو تو سورۃ الفاتحہ بھی پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ ان کے ہاں سنت ہے سورۃ الفاتحہ میں فاتحہ دو سانس میں پڑھو. الحمدللہ سے شروع کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر جا کر کے دم لیتا ہے، وہ یہی پڑھتا ہے نا. پھر اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. چلو عوف ابن مالک عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وادخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواہ مسلم. یہ اس حدیث کو یہاں نقل کر کے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نماز جنازہ کی دعاؤں کا بیان شروع کر رہے ہیں، اور کئی دعائیں نقل کی لیکن سب نہیں نقل کی، ان کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں موجود ہیں. حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھایا. صلی علی جنازۃ یعنی جنازے پر نماز پڑھی. فحفظت من دعائہ میں نے آپ کی دعاؤں کو یاد رکھا ہے، آپ کی دعاؤں کو یاد رکھا. جو دعا آپ نے پڑھی تھی ان میں سے جو دعا آپ نے پڑھی تھی میں نے اس دعا کو حفظ تو یاد کر لیا، حفظ تو حفظ کر لیا. کیا تھی؟ اللہم اغفر لہو. ہاں سن لو، اللہ ہمارے یہاں میت بیچارہ بھی بس اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، بس اس کے علاوہ میں اب کچھ پاتا ہی نہیں بیچارہ. کچھ پاتا ہے دعا کو ذرا دیکھو. اللہ یہ حدیث نہ پڑھنے پڑھانے کا ان کا شیخ الحدیث بھی نہیں. بس کیوں؟ پیدائش آنکھ کھولا پہلی کتاب جنازے کی دعا، یہ وہ بھی سب کو یاد نہیں. یہاں ذرا دیکھو اس دعا کو، اپنی دعا یاد ہے تو اللہم اغفر لحینا و میتنا نہیں یاد ہے؟ چلو کتنا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا، بس. ہم ذکرنا انسا، اور تو کوئی چیز دعا نہیں ہے. بس ولا تفتنا بعدا، اللہ اس کے بعد مجھے صرف مغفرت کی دعا ہے. اللہم اغفر، اللہ ہم کو معاف کر دے، ہمارے زندوں کو معاف کر دے، ہمارے مردوں کو معاف کر دے، ہمارے چھوٹوں کو معاف کر دے، ہمارے بڑوں کو معاف کر دے، ہمارے زندوں کو معاف کر دے، ہمارے مردوں کو، ہمارے عورتوں کو، ہمارے بچوں کو. اللہ یہ تو گیا، ہمیں فتنے سے بچانا بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک دعا پایا کیا؟ اللہ معاف کر دے. اور یہاں اب ذرا دعا کا ترجمہ سنو. اللہم اغفر لہو، اللہ اس میت کو معاف کر دے، ٹھیک ہے نا. ورحم ہو، اللہ اس پر مہربانی فرما، اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دے.
وعافہ، اللہ اس کو محفوظ رکھ دے، واعف عنہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر مواخذہ نہ کرنا، اللہ اس کے گناہوں اور لغزشوں کو معاف کریں۔ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، اللہ اور اس کو نزل معلوم کس کو کہتے ہیں؟ نزل نہیں جانتے؟ مہمان نوازی، جب کسی کے ہاں جاتے ہو جو لا کر کے سب رکھتا ہے نا، اس کو نزل کہتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے نا نزلہ، قرآن پاک میں ہے نا نزلہ۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کی خوب اچھی سے ضیافت کر دینا، عزت والی۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری دعا۔ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، اللہ اس کی قبر کو خوب کشادہ کر دینا، اللہ خوب کشادہ کر دینا۔ وَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ، اللہ اس کو بالکل ایسا معاف کر دینا جیسے پانی سے دھلے آتا، ہاں غسل دے دیں۔ کیا مطلب؟ دیکھیں رگڑ رگڑ کر کے آدمی۔ وَالثَّلْجِ، اور اللہ تعالی برف سے اور صاف ہو جائے گا نا۔ وَالْبَرَدِ، اللہ اولوں سے۔ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا، اللہ اس کو غلطیوں سے ویسے ہی صاف اور پاک کر دے۔ کما نقیت الذنوب الابیض من الدنس، جیسے آپ میلے کچیلے سفید کپڑے کو صاف کر دیتے ہیں۔ ایک مثال دی گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام میں کون سے کپڑا؟ سفید۔ کیوں؟ یہ رنگ کا کلر کا کپڑا ہے، دائیں دھلا ڈال دیے، اگر داغ ہوگا بھی تو نظر نہیں آتا، دھبا ہوگا تو بھی نظر نہیں آتا۔ لیکن سفید کپڑا آدمی دھلتا ہے، پھر اٹھا کے دیکھتا ہے، دیکھا ہوگا کہ کہیں کوئی کیوں وہاں تو مکھی بھی کہیں بیٹھ گئی تو نشان پڑ جاتا ہے، تو پھر اس کو دوبارہ دھلتا ہے۔ سفید کپڑوں کے دھلنے میں جو اہتمام کرنا پڑتا ہے، جو لحاظ خیال کرنا پڑتا ہے، رنگین کپڑوں میں نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا تشبیہ دی؟ سفید کپڑوں کے معنی۔ آگے وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، اللہ اکبر، اللہ جو گھر چھوڑ کے گیا ہے اس کے بدلے اس کو اچھا گھر دے دے۔ کیا خیال ہے؟ انڈیا پاکستان کا مردہ محروم ہے کہ نہیں اس دعا سے؟ اس کے باوجود نہیں، اسلام کے سب سے بڑے پاسباں ہم نہ ہوتے تو ہندوستان میں اسلام نہ پہنچتا۔ ذرا دیکھو کتنی محرومی بدبختی ہے، اور یہ دعا شیخ الحدیث کو بھی نہیں یاد ہوگی۔ مفتی اعظم پورے بر صغیر کا مفتی اعظم آئے گا تو بھی ایسے ہی کرے گا، اللہم اغفر لنا یا حی یا رحمت، گردن جھکائے گا، بس 2 منٹ کا مسئلہ ختم۔ پیارے نبی کی سنت نہیں زندہ کرنا ہے، حنفی مذہب کو زندہ کرنا ہے، ورنہ کم سے کم وہ تو پڑھتا، جاہل کو نہیں، اس کو تو یاد ہونا چاہیے نا۔ اللہ اکبر، کتنا اچھا لگتا ہے یہاں عربی جب پڑھاتے کتنی دعائیں پڑھ جاتے ہیں، دیکھا ہے نا کبھی؟ اللہ اکبر۔ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، اللہ جو گھر چھوڑ کے گیا ہے اللہ اس سے اچھا گھر اس کو دے دے۔ کتنی پیاری دعا۔ آگے وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، اللہ اس کے بچے اس کے ساتھ، بیوی ساتھ، اہل ویال ساتھ تھے، اللہ یہ اکیلے قبر میں اس کو ہم لوگ ڈال رہے ہیں، یہی ہوگا نا؟ اللہ جو ساتھی چھوڑ کے گیا جا رہا ہے اس سے اچھے ساتھی اس کو ہاں نصیب کر دے۔ اللہ ان دعاؤں کو یاد کر لو، دوسرے نہیں تو کم سے کم تم لوگ تو پڑھا کرو، یاد کرو۔ اللہ اکبر۔ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اور اللہ اس کو کہاں داخل کر دے؟ جنت میں۔ ذرا سوچیں اگر 200-400 آدمی یہی دعا پڑھے میت کے حق میں،
اور باقی سب دل لگا کے پڑھتے ہیں. اسی لیے کتنے لوگوں کو دیکھو آنکھ میں آنسو رہتے ہیں. اور اس وقت اگر بھی سوچ لے کہ ہاں ہمارا بھی انجام رہی ہے تو انسان کے روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دینا. واقعی فتنۃ القبر، اللہ اس کو قبر کی فتنوں سے، آزمائش سے، امتحان سے بچا لینا. ہاں اس میں سب کچھ آ گیا. اللہ امتحان میں کامیاب کرنا، من ربک وما دینک، ٹھیک ہے نا. اور اللہ دوسرے فتنوں سے بھی اس کو عذاب سے بھی بچا لینا. واقعی فتنۃ القبر، قبر کے فتنے سے بچا لینا. وعذاب النار، اور اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نار سے بچا لینا. دیکھو کتنی بڑی دعا ہے. دیکھو سب کچھ مانگ لیا گیا، بس یہی کاش کی دعائیں یاد ہوں. بس اور ایک مرتبہ یاد کر لیں گے، ہمیشہ کے لیے فرصت ہے. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں نقل کیا ہے. دوسری حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا ولا تذلنا بعدا. رواہ مسلم والاربعہ. یہاں اس حدیث کو جو نقل کر رہے ہیں اس میں بھی دعائے جنازہ ہے. نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام نماز جنازہ پڑھاتے تو دعا کرتے اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اللہ ہمارے زندوں کو، ہم کو ہمارے زندہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی مغفرت کر دے. ہاں چونکہ ہمیشہ دعا میں پہلے اپنے لیے مانگی جاتی، پھر اس کے بعد اللہم اغفر لی ولیوالدی. ومیتنا، اللہ ہمارے جو وفات پا چکے ہیں ان کو بھی معاف کر دے. ومیتنا، ان کو بھی معاف کر دے. وشاہدنا، اور جو حاضر ہیں ان کو بھی معاف کر دے. وغائبنا، اور جو غائب ہیں اللہ ان کو بھی، ان کی بھی مغفرت کر دے. وصغیرنا، اللہ جو چھوٹے ہیں ہمارے ان کو بھی معاف کر دے. وکبیرنا، ہمارے بڑوں کو بھی معاف کر دے. اللہ اکبر. وذکرنا وانثانا، اللہ مردوں کو بھی معاف کر دیں اور عورتوں کو بھی معاف کر دیں. آگے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جن کو زندہ رکھنا، زندہ رکھا ہے اللہ سب کو اسلام پر زندہ رکھنا. کتنی بڑی توفنا مسلموں والحقنی بالصالحین وتوفنی مسلمہ. حضرت یوسف علیہ السلام والحقنی بالصالحین. دیکھو اللہ من احییتہ منا، اللہ مطلب ہوتا ہے یا اللہ، اے اللہ ہم میں سے جن کو تو نے زندہ رکھا ہے ان کو اسلام پر زندہ رکھنا. اللہ ان کی دین کامیابی ہے کہ انسان
توفنی مسلمن لا تموتن الا وانتم مسلمون تھا. ولا تحرمنا ومن توفیتہ منا، اللہ ہم میں سے جس شخص کو بھی وفات دینا، فتوفہ علی الایمان، ایمان پر موت دینا، یعنی اس کے لیے اپنے لیے بھی خاتمہ خیر کا بالخیر کی دعا، اور دوسرے جو ہیں ان کے لیے بھی خاتمہ بالخیر کی دعا. اللہم لا تحرمنا اجرا، اے اللہ یہ نماز جنازہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب سے ہم کو محروم نہیں کرنا. ہاں، نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، تجہیز تکفین میں ہے، اور کتنے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں واقعی دیکھو بڑے خوش نصیب، موت کے وقت سے لے کر کے تدفین تک ساتھ رہتے. اب تو بہت کچھ آسانی ہو گئی ہے. ہاں، ہم نے اپنے گروہ پہ ڈال دیا ہے، ورنہ اللہ دیکھتے. تم نے اپنے دادا وغیرہ کو دیکھا ہوگا، اپنے محلے میں موت ہو گئی، دشمن بھی سب سے پہلے سائیکل اٹھاؤ، اس کے گھر میں اس کی بیٹی کہاں رہتی اس کو جا کر کے لاؤ. دیکھا ہوگا ہوتا تھا ایسے. سب اس وقت کتنے اجر و ثواب کے مستحق ہو جاتے رہے. کام کر رہے ہیں نا، دیکھا ہوگا کیا کیا ہوتا تھا. کوئی سائیکل لیا، جہاں جہاں رشتے دار ہیں مفت میں جا جا کر کے اطلاع دے رہے بھائی ان کا انتقال ہو گیا، اور جنازہ فلاں وقت ہے آ جانا. کتنا کتنا دیکھتے آدمی بنا کسی کے کہے کوئی قبر کھودنے کے لیے دوڑا جا رہا ہے، کوئی کفن لانے کے لیے جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا. لیکن آج میرے خیال سے کچھ نہیں، قبرستان میں کفن رکھا ہوا ہے، مسجد میں کفن رکھا ہوا ہے، اور اب کسی کو جا کر کے بتانے کی ضرورت نہیں. لاؤڈ اسپیکر آن کیا اور پورے محلے کو اعلان کر دیا، اور آج اس کے ذریعے بیٹھے بیٹھے سب کو اطلاع مل گئی. ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی غلط کام نہیں، لیکن کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو ہم سے پہلے کتنے اجر و ثواب کو کما لیتے تھے. اور کچھ تعجب نہیں، آئندہ چل کر کے جو دنیا ترقی کر رہے لوگ ماڈرن چاہتے ہیں، اللہ ڈرے کہیں ایسا نہ ہو یہ تجہیز تکفین کا معاملہ بھی جو یورپ وغیرہ میں چل رہا ہے ہمارے یہاں مسلمانوں میں آن لائن شروع کر دیں. سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، بھائی آن لائن کر لیں. رکھ دی گئی، لاش رکھ دی گئی، ہر آدمی اپنا ویڈیو چالو کیا اور کچھ تعجب نہیں کرنے لگے. اذان تو ہو گئی، نماز کی بھی تیاری ہو رہی ہے. انشاءاللہ رمضان کی تراویح میں ذرا دیکھیں، آج رقیہ کا سب سے بڑا دھندا جو چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟ آن لائن چل رہا ہے. سمجھئے نا، جمعے کی نماز لوگ آن لائن پڑھ رہے ہیں. یہاں قادیانی تو ایک عرصے سے نماز زیادہ آن لائن پڑھ رہے ہیں. تو کتنی بڑی دعا تھی، اللہم لا تحرمنا اجرا. اللہ اس کے نماز جنازہ پڑھانے تجہیز تکفین کا جو اللہ تو نے اجر و ثواب رکھا ہے، اللہ ہم لوگوں کو اس اجر سے محروم نہیں کرنا. انسان اگر دعاؤں پر غور فکر کرے تو سوچے کہ آخر اپنے لیے کیا مانگ رہا ہے. ولا تحرمنا، اللہم ولا تحرمنا اجر، اللہ ہمیں اجر سے محروم نہیں کرنا. سب وہی ہے، نماز جنازے کا اجر، تجہیز تکفین کا اجر، سمجھ گئے نا. اور پتہ نہیں میت کے گھر والوں کے کیا کیا ضرورت رہتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو انسان ایک لفظ مانگ لے، اللہم لا تحرمنا، اللہ ہم لوگوں کو جو اس کی تجہیز کا، تکفین کا، تدفین کا، اور جو کچھ اس کے لیے ہم لوگ محنت کیے ہیں کر رہے ہیں، اللہ تیری رضا کے لیے، اللہ اس اجر کو پورا پورا دینا، ہمیں اس کے اجر سے محروم نہیں کرنا. ولا تضلنا بعدہ، اور اللہ اس کے بعد ہمیں گمراہ نہیں کر دینا. دیکھیں انسان
آج واللہ انسان پڑھتا ہے، آج جنازے کی نماز بھی پڑھتا ہے، موبائل پر بات کرتے کرتے تکبیر تحریمہ اور سلام پھیرنے کے بعد پھر موبائل، اور بعض لوگ تو ہنستے مذاق بھی کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگ تو کھاتے پیتے ہی بھی رہتے ہیں. یعنی واللہ اگر ان چیزوں پر غور کرے کہ آخر کیا تم پڑھ رہے ہو، ان کا کوئی احساس دل پر نہیں ہوتا. غالباً یہی وجہ ہے کہ واللہ ہم نے شیخ الحدیث کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی. شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ الرحمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے محدث صاحب برعات، ایسے ہی مئو کے طالب علم کے زمانے میں مسجد کے باہر، مسجد ہوتی نا، مسجد کے باہر سے بڑا سا میدان، چاروں طرف سے گھر، پہلے لوگ میدان چھوڑتے تھے قصدن، تو نیم کے درخت لگے ہوئے، شیخ الحدیث اسی جگہ جنازے کی نماز پڑھانے لگے. جنازہ رکھا گیا. اگلی شب میں تھا، میری عمر رہی ہوگی میرے خیال سے جیسے 16-17 سال تو رہی ہوگی، 17 سال یا کچھ کم بیش، ایسے ہی 17 سال یا 18. اگلی شب میں شیخ کے پیچھے میں پڑھ رہا تھا، شیخ الحدیث کے. بہت دیر تک جنازہ پڑھاتے رہے. بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سلف، اور یہ جنازہ اس لیے کہ موت خود کی بھی فکر ہو، اور آج انسان ساری چیزیں بھول چکا ہے. پڑھانے لگے، میں پیچھے تھا، شیخ الحدیث بالکل سامنے تھے. بڑی بڑی صفحیں لگی تھی، کافی بھیڑ تھی وہاں، مسلم محلہ. شیخ الحدیث پڑھا رہے تھے، بہت دیر تک دعا کرتے رہے، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ، روتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، اور دوسری طرف سلام پھیرے تو میں نے دیکھا کہ شیخ، اللہ اکبر، یہ ہمارے سلف کا جنازہ ہوتا تھا. بالکل معلوم پڑا کہ شیخ گر جائیں گے، اور واقعی گچھی تاری، اتنی موت. اور یہ نہیں کہ یہ صرف یہ جا رہا ہے، اس کی جنازہ پڑھ کے فرصت پا گئے. یہاں ذرا غور کرو، سب اپنے لیے، لا تحرمنا اجرا ولا تذلنا، اور دوسرے ولا تفتنا وعدد روایت ہیں. تو دیکھا کہ شیخ جو ہے بالکل گر جائیں گے. میری نگاہ پڑی، میں نے دوڑ کر پکڑا. شیخ بہت ہلکے پھلکے تھے، گرنے سے بچ گئے. پھر 2 آدمی اور آئے، پکڑے، تو شیخ وہیں بیٹھے بہت دیر تک. لوگ تو جنازہ لے کے قبرستان، اور شیخ بہت دیر تک وہیں روتے نڈھال بیٹھے ہوئے تھے. پھر اٹھے اور پھر قبرستان کی طرف روانہ. تو کیوں ان چیزوں پر غور کرتے تھے، ان چیزوں پر غور کرتے تھے. ہمارے ایک استاد تھے فیضان کے، اللہ ان اساتذہ کی مغفرت کرے. واقعی پہلے طالب علم اساتذہ تھے، بہت سیکھتے تھے، لیکن آج طالب علم استاد سے کچھ نہیں سیکھتا. ہمارے ایک استاد کا انتقال ہوا. دوسرے استاد تھے بڑے، مولانا محمد جمیل یا جمیل احمد تھا. واقعی جنازے کی نماز پڑھی گئی. قبرستان کی باؤنڈری کے جو گیٹ ہوتا ہے، اس گیٹ پر آ کر کے مولانا جمیل صاحب کھڑے ہو گئے، وہیں کھڑے ہو گئے. اب آدمی نماز جنازہ پڑھ کے نکلتا تو دیکھیں مولانا یہاں کھڑے ہیں، مولانا رو رہے کھڑے ہو کر کے. جب کوئی گزرتا تو دیکھ کر کے سوچتا کہ مولانا سلام کر لیں. سلام کرتے، اور مولانا کیا کہتے ہیں، بھائی وعلیکم السلام، دیکھ لو یہی قبر کا گڈھا، اسی میں ہم کو اور تم کو بھی ایک دن جانا ہے. اتنا برمحل نصیحت کہ آدمی وہی کھڑا کا کھڑا رہ جائے، سوچنے پر مجبور ہو جائے. تو دیکھو، ولا تضلنا بعدہ، اللہ اس کے بعد ہم لوگوں کو گمراہ نہیں کر دینا. نہیں سمجھے؟ یعنی انسان، یہ بیچارہ تو خوش نصیب ہے، یہ تو خوش نصیب ہے، اللہ دین پر اس کی وفات ہوئی، مرتے تب تک زندہ رہا، آپ نے بڑا کرم کیا اس پر.
لیکن ہم جو زندے ہیں کچھ پتہ نہیں کہ کل آنے والا دن کیسے رہے. تو اللہ ولا تضلنا بعد، اللہ اس کے بعد بھی ہم لوگوں کو اسی جیسے یہ بھائی دین پر مرا، اللہ ہم کو ایسی دین پر باقی رکھے. اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا وقت آنے کے پہلے پہلے کسی فتنے مبتلا ہو کر کے ہمارا دین و ایمان برباد ہو جائے. ولا تحرمنا اجرا ولا تفتنا بعد ولا تضلنا بعد. اللہ جیسے آج تک اس بھائی کی جنازے تک تو نے مجھے ایمان پر رکھا، اور جیسے اس کا ایمان پر خاتم، اللہ ہمارا بھی اسی پر ہو. اس کے بعد بھی اللہ تعالی جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں دین اور ایمان پر باقی رکھنا. یہ دعا تھی. اللہ تعالی ہم سب کو ان دعاؤں کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب